اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت ہوں گی۔ تو کلاس حصہ نظم میں ہم حمد کی دہرائی کر چکے ہیں اور آج جس نظم کی دہرائی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نعت۔ تو کلاس نعت کے شاعر ہیں امیر منائی، اور امیر منائی کی تاریخ پیدائش ہے کلاس 1828 اور ان کی تاریخ وفات ہے 1900 اور ان کی جائے پیدائش ہے لکھنؤ۔ والد کا نام مولوی کرم محمد۔ تو 9th کلاس حضرت جو ہمارے امیر منائی ہے وہ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد میں سے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ منائی لکھتے ہیں۔ تو کلاس آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رامپوری سے حاصل کی اور پھر تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ تو 9th کلاس امیر منائی نے شاعری میں اصلاح منشی مظفر علی اسیر سے لی۔ تو 9th کلاس ابھی آپ کی عمر کم ہی تھی لیکن آپ نے شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں آپ کو طلب کیا اور آپ کا کلام سنا۔ تو کلاس امیر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے، یعنی انہیں اپنے کلام پر قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے شاعری کی تمام اصناف میں کلاس طبع آزمائی کی، لیکن غزل اور نعت کی طرف ان کا جو رجحان تھا وہ خاص تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے انہیں بہت محبت اور عشق تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کی نعتوں میں سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ تو کلاس ان کی اہم تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان مرات الغیب صنم خانہ عشق، ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کلاس انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا۔ اس کے علاوہ امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے۔ تو 9th کلاس اب ہم اپنی نعت کا پہلا شعر پڑھتے ہیں، پھر اس کا مفہوم اور تشریح کریں گے۔ تو ہمارا آج کا پہلا شعر ہے: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، بو خوشبو۔ تو 9th کلاس ہمارے شعر کا مفہوم ہے: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، اس میں شک نہیں کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا مدینے سے آتی ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، کیونکہ اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ تو 9th کلاس تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں امیر منائی ہر سو پھیلنے والی ہوا سے مخاطب ہیں کہ اے ہوا، تیرے بارے میں میرا پختہ یقین ہے کہ تیرا نقطہ آغاز دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی تصدیق عصر حاضر کی سائنس بھی کر چکی ہے، یعنی اس بات کی تصدیق موجودہ سائنس نے بھی کر دی ہے کہ کرۂ ارض میں ہوا کا نقطہ آغاز شہر مدینہ ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم کلاس کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو آکسیجن مدینہ سے مل رہی ہے۔ ذرے بھی مدینے کے ہوئے لالے بدخشاں، ذرے بھی مدینے کے ہوئے لالے بدخشاں، جنت کا نمونہ ہے مدینے کی زمین بھی۔ دوسرے مصرعے میں کلاس شاعر اپنی بات میں تقویت پیدا کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صبح کو چلنے والی ٹھنڈی ہوا، مجھے یہ معلوم کیسے ہوا کہ تو مدینے سے آتی ہے، یعنی مجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ تو مدینے سے آتی ہے؟ دراصل تیرے اندر پھیلی ہوئی پیاری خوشبو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ مدینے میں کھلنے والے پھولوں کی خوشبو تیرے دامن میں بھی آباد ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کلاس: یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ شاعر اصل میں کلاس یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی میٹھی میٹھی ہوا اسے انسانی وجود سکون پاتا ہے، یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا سے انسان کو راحت ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ اگر فضا میں
خوشبو کو بھی جو ہے کلاس شامل کر لیا جائے تو ماحول اور زیادہ معطر ہو جاتا ہے۔ گویا کلاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے لیے جو سب سے عام نعمت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وہ ہوا ہے، اور وہ ہمیں شہر مدینہ سے نصیب ہوتی ہے۔ شاعر ہوا سے مخاطب ہیں کہ اے ہوا، تیرے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے جو ہر عاشق کے دل کو معطر کر رہی ہے۔ تو 9th کلاس امید کرتی ہوں تشریح کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل اپنے اگلے شعر کی تشریح کے ساتھ پھر ملیں گے، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔